السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الکائنات وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ المطہرات ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد رمضان تمام احباب کو بہت بہت مبارک۔ حضرات، روزہ جو ہے نا ڈھال ہے، جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء ہے اور روشنی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے اندر روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزہ دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، اپنی مزدوری کمپلیٹ کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے اپنی خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزے دار کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو امتوں میں لوگ روزہ رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ جنتوں کا پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ پہ راستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عملی ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے،
الا الصوم فانه لی، ہاں مگر روزہ جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرِّيحِ الْمِسْكِ وَلِلسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، روزے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے سرے میں اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا مومنوں کو کیا ہوگا؟ روزہ رکھنے والوں کو کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی عالی نعمتیں، جنت کی اعلیٰ نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پر باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی، یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اجزی بھی، اس کا یہ معنی ہے کہ جس کی میں جزا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی میں جزا خود دیتا ہوں، اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی عظیم یہ نعمت ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ رب کا لوگوں کو، مومنوں کو، روزے داروں کو دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر کمپلیٹلی روزے رکھیں اور خوب عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے اندر خوب عبادت و ریاضت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔